میں مسجد کا کیشیئر تھا اور اکثر چندے کے پیسے اپنی ضرورتوں پر خرچ کر دیتا تھا۔ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنا ہی گوشت کاٹ کر کھا رہا ہوں۔ میں پسینے میں شرابور اٹھا تو میرے پیٹ میں شدید درد تھا۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ میری آنتیں گل چکی ہیں۔ میں نے روتے ہوئے امام صاحب کو سب سچ بتا دیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے گھر کا پیسہ ہضم کرنا آگ نکلنے کے برابر ہے۔ اب تیری توبہ تب ہی قبول ہوگی جب تو اس رات کی تاریکی میں میرے وجود پر کسی بھاری پتھر کی مانند رکھی ہوئی تھی، اور میرے پیٹ میں اٹھنے والی اس جان لیوا ٹھیس نے مجھے دوبارہ بیدار کر دیا تھا جو پچھلے کئی ہفتوں سے میری راتوں کا سکون اور دن کا چین غارت کیے ہوئے تھی۔ مگر آج کی رات معاملہ فقط جسمانی درد کا نہیں تھا، بلکہ اس خوفناک منظر کا تھا جس نے میری روح تک کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک انتہائی تاریک اور بدبودار کمرے میں اکیلا بیٹھا ہوں، اور میرے ہاتھوں میں ایک تیز دھار خنجر ہے، اور میں دیوانہ وار اپنا ہی جسم سے گوشت کے لوتھڑے کاٹ کاٹ کر اپنے منہ میں ٹھونس رہا ہوں۔ خون میری داڑھی سے ہوتا ہوا میرے کپڑوں پر گر رہا ہے، اور میں بے بسی سے خود کو وہ زہر آلود غذا کھاتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ میری چیخ گلے میں پھنس کر رہ گئی تھی، اور جب میری آنکھ کھلی تو میرا جسم پسینے میں شرابور تھا، اور کمرے کی فضا میں عجیب سی بو رچی ہوئی تھی، گویا واقعہ وہاں تازہ خون بہا ہو۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے پانی کا گلاس اٹھانے کی کوشش کی تو شدت درد سے میرا ہاتھ پھسل گیا اور شیشہ فرش پر گر کر چکنا چور ہو گیا۔ یہ وہی درد تھا جس کے بارے میں شہر کے ماہر طبیبوں نے مجھے بتایا تھا کہ میری آنتیں اندر ہی اندر گل رہی ہیں، اور ایک ایسا ناسور نے میرے پیٹ میں ڈیرا ڈال لیا ہے جس کا علاج اب دواؤں سے ممکن نہیں رہا۔ طبیب کی وہ مایوس کن باتیں میرے کانوں میں گونج رہی تھی کہ تمہارے پاس وقت بہت کم ہے اور یہ مہلک مرض بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اس وقت مجھے لگا تھا کہ میں زمین کے اندر دھنس جاؤں گا، مگر آج اس خواب نے مجھے بتا دیا تھا کہ یہ مرض در حقیقت میرے ان سیاہ اعمال کا نتیجہ ہے جو میں نے پچھلے کئی برسوں سے مسجد کے خزانے کے ساتھ روا رکھے تھے۔ میں مسجد کا خزانچی تھا، اور لوگوں کی طرف سے خدا کے گھر کی تعمیر و ترقی اور غربا کی مدد کے لیے دی جانے والی رقم پر سانپ بن کر بیٹھا ہوا تھا۔ جب بھی مجھے ضرورت پڑتی میں بلا جھجک اس مقدس امانت میں خیانت کرتا اور اپنے عیش و آرام کا سامان خرید لیتا، کبھی نئے کپڑے، کبھی لذیذ کھانے اور کبھی گھر کی آرائش۔ ہر چیز میں اس حرام مال کی آمیزش تھی جو اب میرے جسم کو اندر سے کھا رہا تھا۔ اس وقت میں نے فیصلہ کیا کہ اب مزید چپ رہنا خود کو دھوکہ دینے کے مترادف ہوگا۔ میں نے نیم شب ہی امام مسجد کے حجرے کا رخ کیا جو مسجد کے احاطے میں ہی واقع تھا۔ میرے قدم منو بھاری ہو رہے تھے اور دل کی دھڑکنیں ہتھوڑوں کی مانند سینے پر برس رہی تھی کہ میں کس منہ سے اس بزرگ ہستی کا سامنا کروں گا جنہوں نے ہمیشہ مجھے اپنے بیٹوں کی طرح چاہا اور مجھ پر آندھا اعتماد کیا۔ دروازے پر دستک دیتے ہوئے میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کچھ لمحوں بعد دروازہ کھلا اور امام صاحب کے پر نور چہرے پر تہجد کے لیے بیدار ہونے والے انسان کی سکون آور کیفیت تھی، مگر مجھے اس خستہ حال میں دیکھ کر ان کی پیشانی پر تشویش کی لکیریں ابھر آئی۔ میں ان کے قدموں میں گر گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میرے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے، بس سسکیاں تھیں جو رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ انہوں نے مجھے اٹھایا اور پانی پلایا، پھر نرم لہجے میں پوچھا کہ کیا ماجرا ہے،
کیوں اس قدر پریشان ہو؟ میں نے ہمت جمع کر کے اپنی سیاہ کاریوں کا کچا چٹھا ان کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ میں نے بتایا کہ کس طرح میں نے مسجد کے فنڈ میں گپن کیا، کس طرح یتیموں اور بیواؤں کے حق پر ڈاکہ ڈالا، اور کس طرح اب یہ حرام مال میرے جسم کو اندر ہی اندر گھن کی طرح کھا رہا ہے۔ اور اب طبیبوں نے بھی جواب دے دیا ہے۔ میری بات سن کر امام صاحب کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ ان کی آنکھوں میں جو شفقت تھی وہ یک لخت جلال میں بدل گئی۔ وہ خاموشی سے اٹھے اور کمرے میں ٹہلنے لگے۔ ان کی خاموشی میرے لیے موت سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ آخر کار وہ رکے اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولے کہ تم نے خدا کے گھر کے چراغوں کا تیل چرا کر اپنے گھر کے چولہے جلائے۔ یہ محض چوری نہیں، یہ قہر الہی کو دعوت دینا ہے۔ تمہارا یہ درد اور یہ بیماری دراصل وہ آگ ہے جو تم دنیا ہی میں اپنے پیٹ میں بھر رہے ہو، اور جو خواب تم نے دیکھا ہے وہ تمہارے انجام کی ایک ہلکی سی جھلک ہے۔ تمہاری آنتیں اس لیے گل رہی ہیں کیونکہ تم نے وہ نوالے کھائے ہیں جو تمہارے لیے لوہے کے چنے ثابت ہوئے ہیں۔ میں نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا کہ حضرت مجھے بچائیے، میں مر جاؤں گا، مجھے کوئی راہ سجائیں، میں ہر سزا بھگتنے کو تیار ہوں، بس مجھے اس عذاب سے نجات دلا دے۔ امام صاحب نے گہری سانس لی اور کہا کہ اس گناہ کی معافی صرف تنہائی میں استغفار پڑھنے سے نہیں ملے گی، کیونکہ تم نے عوام الناس کی امانت میں خیانت کی ہے۔ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے، اور جب تک وہ لوگ تمہیں معاف نہیں کریں گے تمہاری خلاصی ممکن نہیں۔ میں نے امید بھری نظروں سے انہیں دیکھا کہ شاید وہ کوئی آسان کفارہ بتا دیں گے یا خیرات کرنے کا کہیں گے، مگر انہوں نے جو شرط کوئی صدقہ یا خیرات کرنے کا کہیں گے، مگر انہوں نے جو شرط رکھی وہ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ انہوں نے کہا کہ سنو، اس مرض کا اور اس گناہ کا علاج بہت کڑوا ہے، اور تمہیں اپنی انا کا گلا گھونٹنا پڑے گا۔ تمہاری توبہ تب ہی قبول ہوگی اور شاید تمہیں اس مہلک مرض سے شفا ملے جب تم آنے والے جمعے کے روز نماز جمعے کے بعد بھرے مجمع میں کھڑے ہو کر اپنے جرم کا اعتراف کرو گے۔ تم ممبر پر چڑھ کر سب نمازیوں کو بتاؤ گے کہ تم نے ان کی دی ہوئی رقم چرائی ہے، اور پھر تم ان سے کہو گے کہ وہ تمہیں سزا دیں، خواہ وہ تمہیں جوتے ماریں یا تمہارے منہ پر تھوکے، تم اف تک نہیں کرو گے اور ذلت کا یہ جام خوشی سے پیو گے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ذلت کا تصور ہی میرے لیے روح فراسا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ میں رقم واپس کر دوں گا یا چپکے سے معافی مانگ لوں گا، مگر بھری مسجد میں سب کے سامنے خود کو چور کہنا اور پھر لوگوں کی نفرت اور غصے کا نشانہ بننا، یہ سوچ کر ہی میرا دل بیٹھنے لگا تھا۔ لیکن دوسری طرف موت کا خوف اور قبر کا عذاب تھا۔ میرے پیٹ میں اٹھتی ہوئی ٹھیسیں مجھے یاد دلا رہی تھی کہ اگر میں نے یہ کڑوا گھونٹ نہ پیا تو میرا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ امام صاحب نے میری خاموشی دیکھ کر کہا کہ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، یا دنیا کے چند لمحوں کی رسوائی برداشت کر لو یا پھر آخرت کی ہمیشہ رہنے والی آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں نے نمناک آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا اور کانپتی ہوئی آواز میں حامی بھر لی کہ مجھے منظور ہے، میں یہ کروں گا چاہے لوگ مجھے مار ہی کیوں نہ ڈالیں۔ شاید اس طرح میرا ضمیر ہلکا ہو جائے اور میرے رب کو مجھ پر رحم آ جائے۔ اس رات میں واپس اپنے گھر تو آ گیا، مگر نیند مجھ سے کوسوں دور تھی۔ ہر لمحہ صدیوں کی مانند گزر رہا تھا اور جمعے کا دن قریب آتا جا رہا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میرے پیٹ کا درد بڑھتا جا رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ دل میں خوف کا طوفان بھی جو مجھے پل پل مار رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ لوگ جو مجھ پر
اتنا اعتماد کرتے تھے، جب انہیں میری حقیقت پتہ چلے گی تو ان کا رویہ کیا ہوگا؟ وہ میرے بزرگ والدین کا لحاظ کریں گے یا مجھے مسجد کی سیڑھیوں پر ہی ذلیل کریں گے؟ مگر اب تیر کمان سے نکل چکا تھا اور واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ مجھے ہر حال میں اس آگ کے دریا سے گزرنا تھا تاکہ میں اپنی روح کو پاک کر سکوں اور اس عذاب سے چھٹکارا پا سکوں جو میرے جسم کو دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا۔ اب مجھے جمعے کا انتظار تھا جو میری زندگی کا سب سے بھاری دن ہونے والا تھا۔ وقت کی سوئی سست ہو چکی تھی اور میرے ذہن میں ہزاروں وسوسے سر اٹھا رہے تھے۔ کبھی لگتا تھا کہ بھاگ جاؤں، کبھی لگتا تھا کہ خودکشی کر لوں، مگر پھر امام صاحب کا جلال بھرا چہرہ اور اپنے گلتے ہوئے جسم کا خیال مجھے روک لیتا۔ میری بیوی نے کئی بار پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ اس قدر گمسم کیوں ہیں؟ مگر میں اسے کیا بتاتا کہ اس کا شوہر ایک مجرم ہے اور جلد ہی پورا شہر اس پر تھوکنے والا ہے۔ میں نے اسے صرف اتنا کہا کہ طبیعت ناساز ہے اور دعا کرو۔ میرا وجود کانچ کی طرح کرچی کرچی ہو رہا تھا اور میں خود کو سمیٹنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ یہ رات میری زندگی کی طویل ترین رات تھی، جس کی صبح شاید میرے لیے نئی زندگی لانے والی تھی یا پھر مکمل تباہی۔ لیکن میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب چاہے جو بھی ہو میں سچ کا سامنا کروں گا، کیونکہ جھوٹ کے اندھیرے نے مجھے نگل لیا تھا اور اب صرف سچ کی روشنی ہی مجھے بچا سکتی تھی۔ اگرچہ اس روشنی کی تپش برداشت کرنا میرے بس سے باہر دکھائی دے رہا تھا، مگر میرے پاس کوئی دوسرا چارہ کار نہ تھا۔ جمعے کا سورج طلوع ہوا تو اس کی کرنیں میرے لیے امید کے بجائے وحشت کا پیغام لے کر آئی تھی، اور میرے پیٹ میں پلنے والا وہ ناسور جو میری بددیانتی کا شاخسانہ تھا، آج پہلے سے کہیں زیادہ شدت کے ساتھ میرے وجود کو کاٹ رہا تھا، گویا وہ مجھے یاد دلا رہا ہو کہ آج فیصلے کا دن ہے اور آج مجھے اپنی عزت کا جنازہ اپنے ہی کندھوں پر اٹھانا ہے۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے وضو کیا اور ہر عضو کو دھوتے ہوئے مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں اپنے جسم سے گناہوں کی سیاہی دھونے کی ناکام کوشش کر رہا ہوں، مگر پانی کی یہ بوندیں میری روح پر جمے ہوئے ان داغوں کو کیسے مٹا سکتی تھی جو میں نے برسوں کی خیانت سے کمائے تھے؟ مسجد کی طرف اٹھنے والا ہر قدم منو وزنی تھا اور میرے کانوں میں لوگوں کے وہ الفاظ گونج رہے تھے جو کچھ ہی دیر بعد میرے لیے ادا ہونے والے تھے۔ وہ عزت اور توقیر جو میں نے اس محلے میں بنائی تھی، آج وہ خاک میں ملنے والی تھی۔ میں مسجد کے دروازے پر پہنچ کر میرے قدم تھم گئے، دل چاہا کہ واپس بھاگ جاؤں اور کہیں دور جا کر چھپ جاؤں، مگر پھر اپنی آنتوں میں اٹھنے والی شدید لہر نے مجھے بتایا کہ بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، موت میرا تعاقب کر رہی ہے اور نجات کا واحد راستہ وہ منبر ہے جہاں کھڑے ہو کر مجھے اپنی برہنگی کا اعلان کرنا ہے۔ میں مسجد میں داخل ہوا تو نمازیوں کی بڑی تعداد وہاں موجود تھی جو جمعے کی تیاری میں مصروف تھے۔ ہر شخص مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور سلام کر رہا تھا۔ ان کی یہ عقیدت میرے لیے نشتر کا کام کر رہی تھی۔ وہ مجھے ایک نیک اور امانت دار خزانچی سمجھتے تھے جو ان کے دیے ہوئے پیسوں کی حفاظت کرتا ہے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ جس شخص کو وہ سلام کر رہے ہیں وہ دراصل ایک بھیڑیا ہے جس نے ان کی محنت کی کمائی کو اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے استعمال کیا ہے۔ میں پہلی صف میں جا کر بیٹھ گیا جہاں امام صاحب خطبہ دینے کی تیاری کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک گہری نظر مجھ پر ڈالی جس میں ہمدردی بھی تھی اور سختی بھی۔
गोया वो मुझे याद दिला रही हूँ कि वादे से फिरने की गुंजाइश नहीं है। खुतबा शुरू हुआ तो मुझे लगा कि इमाम साहब का हर लफ्ज मेरे लिए है। जब वो अमानत में खयानत और क़यामत के दिन की रुसवाई का जिक्र कर रहे थे तो मेरा दिल खौफ से फटा जा रहा था और पसीने के कतरे मेरे पेशानी से टपक कर फर्श को भिगो रहे थे। मेरे इर्द गिर्द बैठे लोग खुशू व खुजू से सुन रहे थे मगर मैं जहन्नम के दहाने पर बैठा कांप रहा था। नमाज खत्म हुई तो इमाम साहब ने दुआ मांगी और फिर एक तवील खामोशी छा गई। ये वो लम्हा था जिसका मुझे इंतजार भी था और खौफ भी। इमाम साहब ने मेरी तरफ इशारा किया कि अब वक्त आ गया है। मैं अपनी जगह से उठा तो मेरी टांगे मेरा बोझ उठाने से इनकारी थी। मुझे लगा कि मैं गिर जाऊंगा और यहीं दम तोड़ दूंगा मगर मैंने अपनी तमाम तर कुव्वत मुतजम्मे की और लड़खड़ाते कदमों के साथ मिंबर के करीब रखे हुए आला सोत की तरफ बढ़ा। मजमे में मौजूद सैकड़ों की आंखें मुझ पर जमी हुई थी। वो हैरान थे कि खजांची साहब आज क्यों खिताब करने वाले हैं। शायद वो समझेंगे कि मैं चंदे की अपील करने वाला हूँ या मस्जिद की तामीर के हवाले से कोई खुशखबरी सुनाने वाला हूँ। मैंने कांपते हाथों से मैक थाम लिया। मेरे गले में कांटे चुभ रहे थे और जबान तालू से चिपक गई थी। पूरा हाल खामोशी था, इतनी खामोशी कि अगर सुई भी गिरती तो उसकी आवाज सुनाई देती। मैंने अपनी निगाहें झुका ली क्योंकि मैं उन मासूम लोगों की आंखों में आंखें डालने की ताब नहीं रखता था जिन्हें मैंने धोखा दिया था। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी और फिर वो अल्फाज अदा किए जो मेरी जिंदगी के मुश्किल तरीन अल्फाज थे। मैंने कहा कि ऐ अल्लाह के बंदो और इस मस्जिद के नमाजियों, मैं आज आपके सामने एक बहुत भारी बोझ लेकर खड़ा हूँ। मैं वो नहीं हूँ जो आप मुझे समझते हैं। मैं कोई नेक और पारसार इंसान नहीं हूँ बल्कि मैं एक बदतरीन मुजरिम और चोर हूँ। मैंने ये अल्फाज कहे तो मुजमे में एक हलचल सी मच गई। लोगों के चेहरे पर सवाल निशान उभर आए मगर मैंने रुकने के बजाय अपनी बात जारी रखी। मैंने बताया कि पिछले 10 सालों से आप लोग जो सदकात व खरात मस्जिद की तामीर के लिए पैसे जमा करवा रहे थे मैं उनमें खियानत करता रहा हूँ। मैंने बताया कि जब मस्जिद की छत टपक रही थी और पैसे जमा किए गए थे तो वो पैसे मैंने अपनी गाड़ी खरीदने में लगा दिए थे। मैंने बताया कि यतीमों के फंड के पैसे मैंने अपने घर के राशन और दावतों में उड़ा दिए थे। मैंने रोते हुए एतराफ किया कि आप लोगों ने पेट काट कर जो पैसे दिए मैंने उनसे अपने बच्चों को हराम खिलाया है। मेरा लहजा अब चीखों में बदल चुका था और मैं दीवाना वार अपने जराइम की तफसील बता रहा था। मैंने कहा कि मेरे पेट में जो शदीद दर्द है और मेरी आंतें जो गल रही हैं ये कोई बीमारी नहीं बल्कि ये वो हराम माल है जो मैंने खाया और अब वो मुझे खा रहा है। मैंने अपने कपड़े हटाकर अपना पेट दिखाना चाहा मगर फिर शर्म से रुक गया। मजमे का रद्द अमल अब बदलना शुरू हो गया था। वो हैरत जो पहले उनके चेहरों पर थी अब शदीद गुस्से और नफरत में ढल रही थी। वो लोग जो मुझे इज्जत की निगाह से देखते थे अब हकारत से देख रहे थे। नौजवानों की मुट्ठियां भींच गई थी और बुजुर्गों के चेहरे पर अफसोस और रंज की लकीरें थी। मैंने बात जारी रखते हुए कहा कि मैं जानता हूं कि मेरा जुर्म माफ़ी के काबिल नहीं है और मैं यहाँ माफ़ी मांगने नहीं बल्कि सज़ा पाने आया हूँ। मैंने चिल्लाकर कहा कि ऐ लोगों, मैंने अल्लाह के घर का माल खाया है। मैंने आपकी अमानत में खयानत की है इसलिए आपको हक है कि मुझे जो सज़ा चाहे दे दे। मुझे जूते मारे, मेरे मुंह पर थूके, मुझे घसीटे, मैं उफ तक नहीं करूँगा क्योंकि शायद आपकी ये सज़ा
مجھے آخرت کی آگ سے بچا سکے۔ میں نے اپنا سر جھکا دیا اور آنکھیں بند کر لی اور کہا کہ خدارا مجھے معاف نہ کرنا بلکہ مجھے میرے کیے کی سزا دینا، تاکہ میرا جسم یہیں پاک ہو جائے اور میں اپنے رب کے سامنے سرخ روح ہو سکوں۔ میرے اس فریاد پر پورے حال میں ایک کہرام مچ گیا۔ کچھ لوگ غصے میں کھڑے ہو گئے اور کچھ لوگ حیرت اور دکھ کی تصویر بنے بیٹھے رہے۔ فضا میں کشیدگی اس قدر بڑھ گئی تھی کہ لگتا تھا اب کوئی طوفان آنے والا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ چند قدم میری طرف بڑھے ہیں اور لوگوں کی سرگوشیاں اب شور میں بدل رہی ہیں۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اس بے ایمان کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ کسی نے کہا کہ اس نے ہمارے اعتماد کا خون کیا ہے، اسے پولیس کے حوالے کرو۔ کسی نے آواز لگائی کہ اس نے اللہ کے گھر کی بے حرمتی کی ہے، اسے یہی سزا ملنی چاہیے۔ میں نے اپنے آپ کو ان ضربوں کے لیے تیار کر لیا جن کا میں مستحق تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ مجھے لگا کہ اب میری زندگی کے آخری لمحات ہیں اور شاید یہی میرا کفارہ ہے۔ آنسوؤں کی جھڑی میری داڑھی کو بھگو رہی تھی اور میں صرف اللہ سے رحم کی بھیک مانگ رہا تھا کہ وہ ان لوگوں کے دلوں میں جو بھی ڈالے وہ میرے لیے بہتر ہو جائے، چاہے موت ہی کیوں نہ ہو۔ اس گھٹن زدہ ماحول میں جہاں ہر لمحہ قیامت خیز تھا، میں نے اپنا وجود لوگوں کے حوالے کر دیا اور منتظر تھا کہ کب پہلا پتھر یا پہلا جوتا میرے جسم سے ٹکرائے گا اور مجھے اس اذیت ناک انتظار سے نجات ملے گی جو موت سے بھی برتر تھا۔ میرے کانوں میں مختلف آوازیں آ رہی تھیں، کچھ گالیاں تھیں اور کچھ بد دعائیں، مگر میں نے سر نہیں اٹھایا۔ میں بس زمین پر گڑ جانا چاہتا تھا کیونکہ میری شرمندگی کا بوجھ پہاڑوں سے زیادہ وزنی تھا اور میں جانتا تھا کہ یہ وہ لمحہ ہے جب میرا ماضی، حال اور مستقبل سب داؤ پر لگا ہوا ہے اور فیصلہ کن گھڑی آن پہنچی۔ مسجد کے حال میں موجود وہ گھٹن زدہ خاموشی اب طوفان کا روپ دھار چکی تھی اور فضا میں جو تناؤ تھا وہ اب عملی شکل اختیار کرنے کو تھا۔ میں نے اپنی بند آنکھوں کے پیچھے بھی اس منظر کی ہولناکیوں کو محسوس کر لیا تھا جب چند گرم خون نوجوان نے نعرے بلند کیے اور صفوں کو چیرتے ہوئے میری جانب لپکے۔ ان کے قدموں کی دھمک میرے دل پر ہتھوڑوں کی طرح برس رہی تھی اور مجھے یقین ہو چلا تھا کہ اب میری زندگی کی دوڑ ٹوٹنے والی ہے۔ ان کے چہروں پر وہ غلیظ و غضب تھا جو کسی بھی چور یا خائن کے لیے ہونا چاہیے تھا، اور وہ حق بجانب تھے کیونکہ میں نے ان کے اعتماد کا خون کیا تھا۔ میں نے اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا اور سر کو مزید جھکا لیا تاکہ ان کے مکوں اور لاتوں کا نشانہ بن سکوں، اور مجھے اس میں کوئی ملام بھی نہیں تھا کیونکہ میرا ضمیر مجھے اس سے کہیں زیادہ سخت سزا دے چکا تھا۔ مگر عین اسی لمحے جب مجھے لگا کہ پہلا وار ہونے والا ہے، ایک ایسی گرجدار اور رعبدار آواز گونجی جس نے مسجد کی در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا، اور وہ بڑھتے ہوئے قدم یوں رک گئے جیسے کسی نے چلتی ہوئی آندھی کو تھام لیا ہو۔ یہ امام صاحب کی آواز تھی جو اب ممبر کے پاس کھڑے ہو کر اپنے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے ہوئے تھے اور ان کے چہرے پر ایسا جلال تھا کہ کسی کو ان کے حکم کی عدولی کی جرات نہ ہو سکی۔ انہوں نے چیخ کر کہا کہ رک جاؤ، خدا کے بندو رک جاؤ۔ کیا تم اس شخص کو مارنا چاہتے ہو جو پہلے ہی اپنی انا اور اپنی جھوٹی عزت کو اپنے پیروں تلے روند کر تمہارے سامنے کھڑا ہے؟ انہوں نے مجمع پر ایک قہر آلود نظر ڈالی اور کہا کہ تم اسے کیا سزا دو گے جو خود کو سب سے بڑی سزا دے چکا ہے؟ کیا تم میں سے کوئی ہے جو اتنے بڑے مجمع میں کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کی جرات کر سکے؟ یاد رکھو کہ گناہ کرنا آسان ہے
مگر اپنی رسوائی کا توق گلے میں ڈال کر اعتراف کرنا موت سے زیادہ مشکل ہے، اور یہ شخص آج یہاں مرا ہے۔ تب جا کر اس نے سچ بولا ہے۔ امام صاحب کی ان باتوں میں ایسا درد اور ایسی تاثیر تھی کہ وہ مٹھیاں جو مجھے مارنے کے لیے بھینچی ہوئی تھی آہستہ آہستہ ڈھیلی پڑنے لگی، اور وہ چہرے جو غصے سے تمتما رہے تھے اب ان پر سوچ اور حیرت کے سائے منڈلانے لگے تھے۔ امام صاحب میرے قریب آئے اور انہوں نے اپنا دست شفقت میرے کاندھے پر رکھا، جس کے لمس نے مجھے ایک عجیب سا سہارا دیا، اور میں جو زمین میں گڑنے کی خواہش کر رہا تھا مجھے لگا کہ شاید ابھی امید کی کوئی کرن باقی ہے۔ امام صاحب نے دوبارہ مجمع سے مخاطب ہو کر کہا کہ دیکھو، اس شخص کی حالت دیکھو، اس کا چہرہ زرد ہے اور اس کا جسم بیماری اور گناہ کے بوجھ سے نڈھال ہے۔ اس نے تم سے چھپ کر خیانت کی تھی، مگر اللہ نے اسے پکڑ لیا، اور اب یہ اللہ کے سامنے اور تم سب کے سامنے شرمندہ ہے۔ اگر تم نے اسے مارا یا اسے دھتکارا تو شاید شیطان جیت جائے گا، لیکن اگر تم نے اسے معاف کر دیا اور اس کے لیے ہدایت کی دعا کی تو شاید اللہ اس کی توبہ قبول کر لے اور اسے اس مہلک بیماری سے شفا دے دے جو اس کے اندر پل رہی ہے۔ امام صاحب کے یہ الفاظ پتھر دلوں کو بھی موم کرنے کے لیے کافی تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ بزرگ جو کچھ دیر پہلے نفرت سے مجھے گھور رہے تھے اب اپنی داڑھیوں کو آنسوں سے بھگو رہے تھے، اور وہ نوجوان جو مجھے سبق سکھانے کے لیے آگے بڑھے تھے اب شرمندگی سے سر جھکائے کھڑے تھے۔ اچانک مجمع کے بیچ سے ایک آواز ابھری کہ اے امام صاحب، ہم نے اسے معاف کیا کیونکہ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ آواز تھی یا کوئی رحمت کا فرشتہ، میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس ایک آواز نے جیسے پورے حال کا نقشہ ہی بدل دیا۔ ہر طرف سے آوازیں آنے لگی کہ ہم نے معاف کیا، اللہ اسے معاف کرے، اللہ اسے شفا دے۔ یہ منظر میری آنکھوں کے سامنے دھندلا گیا کیونکہ میرے آنسوؤں کا بند ٹوٹ چکا تھا۔ میں ان لوگوں کے پیروں میں گرنے کے لیے تڑپ رہا تھا جن کا مال میں نے کھایا تھا، مگر وہ لوگ اب مجھے مارنے کے بجائے میرے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگ رہے تھے۔ مسجد کا وہ حال جو کچھ دیر پہلے عدالت کا منظر پیش کر رہا تھا اب رحمت کا سائبان میں تبدیل ہو چکا تھا۔ لوگ رو رو کر میرے لیے اور اپنی مغفرت کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ لوگ کہہ رہے تھے یا اللہ اس کی توبہ قبول فرما، یا اللہ اس کی بیماری کو دور کر دے اور اسے صحت کاملہ عطا فرما، یا اللہ ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سب پر رحم فرما۔ ان دعاؤں کی گونج نے میرے اندر کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے سینے پر رکھا ہوا منو وزنی پتھر ہٹ گیا ہے، اور وہ گھٹن جس نے میرا سانس لینا دو بھر کر رکھا تھا وہ ان دعاؤں کی ٹھنڈی ہوا سے کافور ہو گئی ہے۔ اگرچہ میرے پیٹ میں اٹھنے والا درد اب بھی موجود تھا اور مجھے یاد دلا رہا تھا کہ میرا جسم ابھی بھی اس مہلک مرض کی گرفت میں ہے، مگر میری روح کو جو سکون ملا تھا وہ بیان سے باہر تھا۔ مجھے لگا کہ شاید اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے، ورنہ ان لوگوں کے دل میرے لیے اتنے نرم کیسے ہو سکتے تھے۔ امام صاحب نے مجھے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا لیا، ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ انہوں نے میرے کان میں سرگوشی کی کہ دیکھا اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، تم لوگوں سے ڈر رہے تھے مگر اللہ نے ان لوگوں کے دلوں میں تمہارے لیے رحم ڈال دیا ہے۔ اب جاؤ اور اپنے رب کا شکر ادا کرو اور آئندہ زندگی سچائی اور دیانتداری سے گزارنا۔ میں نے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے مسجد سے باہر نکلنے کی کوشش کی تو لوگ مجھے راستہ دینے کے لیے ہٹ گئے، مگر اب ان کی نظروں میں نفرت نہیں تھی بلکہ ہمدردی اور رحم کے جذبات تھے۔ کچھ لوگوں نے آگے بڑھ کر مجھے سہارا دیا اور دلاسا دیا کہ اللہ بہتر کرے گا، گھبراؤ نہیں،
یہ وہی لوگ تھے جن سے میں نظریں چرانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر آج انہوں نے مجھے گلے لگا کر مجھے نئی زندگی دی تھی۔ میں مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ گیا اور آسمان کی طرف دیکھا جہاں بادل چھٹ رہے تھے اور سورج کی روشنی پھیل رہی تھی۔ مجھے لگا کہ میرے اندر کا اندھیرا بھی چھٹ جائے گا۔ اگرچہ طبیبوں نے مجھے جواب دے دیا تھا اور موت میرے سر پر منڈلا رہی تھی، مگر اسی لمحے مجھے موت کا خوف نہیں تھا، کیونکہ میں نے اپنا بوجھ اتار پھینکا تھا۔ میں گھر کی طرف چلا تو میرے قدموں میں ایک نئی جان تھی۔ حالانکہ جسم کمزور تھا مگر ارادہ مضبوط ہو چکا تھا۔ راستے بھر میں سوچتا رہا کہ انسان کتنا نادان ہے جو گناہ کی لذت کے لیے اپنی آخرت اور دنیا دونوں برباد کر لیتا ہے، اور جب تک اسے ٹھوکر نہ لگے اسے ہوش نہیں آتا۔ آج کی یہ پیشی میرے لیے قیامت صغریٰ تھی، مگر اس کا انجام اتنا خوبصورت ہوگا یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ لوگوں کی وہ دعائیں میرے ساتھ ساتھ چل رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ شاید یہ دعائیں میرے گلتے ہوئے جسم کے لیے بھی مسیح ثابت ہوں گی۔ اب مجھے انتظار تھا کہ میں دوبارہ طبیب کے پاس جاؤں اور دیکھوں کہ اس توبہ اور ان دعاؤں کا میرے جسمانی مرض پر کیا اثر ہوا ہے، کیونکہ روحانی مرض کا علاج تو آج مسجد کے حال میں ہو چکا تھا، اور میرا ضمیر جو مجھے ملامت کر رہا تھا اب مطمئن تھا کہ میں نے سچ بول کر اپنے آپ کو ہلکا کر لیا ہے۔ اب آگے جو بھی ہو، چاہے زندگی ہو یا موت، مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ میں اللہ اور اس کے بندوں کے سامنے سرخ روح ہو چکا تھا، اور یہی میری سب سے بڑی کامیابی تھی۔ وہ جو چند دن جو مسجد کے واقعے کے بعد گزارے تھے میری زندگی کے عجیب ترین دن تھے، جن میں خوف اور امید کی ملی جھلی کیفیت تھی، اور میرے پیٹ کا درد اب بھی مجھے وقفے وقفے سے اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا تھا، مگر اب اس درد میں وہ پہلے جیسی وحشت نہیں تھی، کیونکہ میرا ضمیر اب بہت حد تک پرسکون ہو چکا تھا، اور لوگوں کی وہ دعائیں جو میرے لیے مسجد کے حال میں مانگی گئی تھی میرے لیے کسی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کی طرح تھی۔ میں نے دوبارہ اسی شفا خانے کا رخ کیا جہاں چند ہفتے پہلے مجھے موت کا پروانہ تھمایا گیا تھا، اور جہاں کے ماہر طبیبوں نے مجھے صاف صاف بتا دیا تھا کہ میری آنتیں گل سڑ چکی ہیں اور اب میرے پاس گنتی کے دن باقی ہیں۔ میرے قدم اٹھتے ہوئے مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں اپنی ہی قبر کی طرف جا رہا ہوں، اور شاید آج مجھے یہ بتا دیا جائے گا کہ اب دعاؤں کا اثر بھی ختم ہو چکا ہے اور مجھے بستر مرگ پر لیٹ جانا چاہیے۔ شفا خانے کی فضا میں وہی مخصوص بو رچی ہوئی تھی جو مجھے ہمیشہ موت کی یاد دلاتی تھی۔ میں استقبالیہ پر پہنچا اور اپنا نام بتایا تو وہاں موجود عملے نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا اور فوراً بڑے طبیب کے کمرے کی طرف بھیج دیا۔ میرے دل کی دھڑکنیں ایک بار پھر سے بے ترتیب ہو رہی تھی، اور میں سوچ رہا تھا کہ شاید میری حالت اتنی بگڑ چکی ہے کہ وہ مجھے انتظار بھی نہیں کروانا چاہتے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا تو سامنے وہی بزرگ معالج بیٹھے تھے جنہوں نے مجھے میری بیماری کی خبر دی تھی، مگر آج ان کا انداز بدلا ہوا تھا۔ ان کے چہرے پر وہ سنجیدگی اور افسوس نہیں تھا جو پچھلی بار تھا، بلکہ ان کے پیشانی پر شرمندگی اور پشیمانی کے آثار نمایاں تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کرسی سے اٹھنے کی کوشش کی اور مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں خاموشی سے بیٹھ گیا اور ان کے لبوں کی جنبش کا انتظار کرنے لگا کہ وہ کب مجھے میری موت کی ہمتی تاریخ بتائیں گے۔ انہوں نے اپنے میز پر رکھی ہوئی کچھ فائلیں ادھر ادھر کی اور پھر ایک گہری سانس لے کر گویا ہوئے کہ میں آپ سے کس منہ سے معافی مانگوں، کیونکہ ہم سے ایک ایسی فاحش غلطی ہوئی ہے جس کی تلافی شاید ممکن نہ ہو۔ یہ سن کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا اور میں سمجھا کہ شاید انہوں نے
میرے علاج میں کوئی غلط دوا دے دی ہے جس سے میری موت اور جلد واقع ہو جائے گی۔ مگر ان کے اگلے جملوں نے میرے پیروں تلے سے زمین ہی کھینچ لی اور مجھے لگا کہ میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ دراصل جس روز آپ کے ٹیسٹ لیے گئے تھے اسی روز ایک اور مریض بھی یہاں آیا تھا جس کا نام بھی آپ سے ملتا جھلتا تھا، اور لیبارٹری کے عملے کی غفلت سے آپ دونوں کی رپورٹیں آپس میں تبدیل ہو گئی تھی۔ یہ سن کر میرے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی اور میں نے ہلکاتے ہوئے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا میری آنتیں نہیں گل رہی؟ کیا مجھے وہ مہلک مرض نہیں ہے؟ معالج نے شرمندہ ہو کر سر جھکا لیا اور کہا کہ جی ہاں، آپ بالکل ٹھیک ہیں، آپ کی آنتیں سلامت ہیں، اور وہ جو خوفناک رپورٹ آپ کو دی گئی تھی وہ دراصل اس دوسرے مریض کی تھی جو آخری اسٹیج پر تھا۔ آپ کو صرف معدے کا شدید انفیکشن اور السرے ہے جس کی وجہ سے آپ کو پیٹ میں شدید درد اور جلن ہوتی تھی، اور یہ قابل علاج ہے۔ اس کے لیے بس چند ہفتوں کی دوائیں اور پرہیز کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر مجھے لگا کہ کمرے کی دیواریں گھوم رہی ہیں اور میں ایک دم سکتے میں آ گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو موت کا خوف میرے سر پر منڈلا رہا تھا وہ محض ایک کاغذی غلطی تھی۔ میں خوشی سے چیخنا چاہتا تھا مگر میری آواز گلے میں پھنس گئی تھی۔ میں نے معالج سے دوبارہ پوچھا کہ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ کیا میں زندہ رہوں گا؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے تصدیق کی اور میرے سامنے نئی اور درست رپورٹ رکھ دی جس میں سب کچھ نارمل تھا۔ میں نے وہ کاغذ اپنے سینے سے لگا لیا اور میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڈ آیا، مگر یہ آنسو خوف کے نہیں بلکہ تشکر اور حیرت کے تھے۔ میں شفا خانے سے باہر نکلا تو دنیا مجھے نئی لگ رہی تھی، ہر چیز میں رنگ اور روشنی تھی۔ میں سڑک کے کنارے ایک بینچ پر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ یہ کیسی عجیب غلطی تھی جس نے میری زندگی بدل دی۔ اگر وہ رپورٹ غلط نہ ہوتی اور مجھے موت کا یقین نہ ہوتا تو کیا میں کبھی توبہ کرتا؟ کیا میں کبھی مسجد کے ممبر پر چڑھ کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا؟ ہرگز نہیں۔ میں تو اپنی بددیانتی اور حرام خوری میں مگن رہتا اور شاید اسی حالت میں مر کر جہنم کا ایندھن بن جاتا۔ یہ غلطی دراصل غلطی نہیں تھی بلکہ یہ اللہ کی طرف سے مجھے سیدھے راستے پر لانے کا ایک غیبی انتظام تھا۔ اس غلط رپورٹ نے مجھے موت کا وہ خوف دلایا جس نے میری روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور مجھے مجبور کیا کہ میں اپنی اصل بیماری یعنی گناہوں کی بیماری کا علاج کرواؤں۔ میرا جسم تو ٹھیک تھا مگر میری روح بیمار تھی، اور اس روحانی بیماری کا علاج اس جھوٹی رپورٹ کے ذریعے ہی ممکن تھا۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ خواب جس میں میں اپنا گوشت کھا رہا تھا وہ ابھی اس لیے تھا کہ میں حقیقت کو پہچان سکوں۔ اللہ نے مجھے بچانے کے لیے یہ سارا کھیل رچایا تھا تاکہ میں دنیا کی رسوائی کا خوف ختم کر کے آخرت کی رسوائی سے بچ سکوں۔ اب مجھے اپنے پیٹ کا درد بھی نعمت لگ رہا تھا کیونکہ اس درد نے مجھے اللہ کے در پر لا کھڑا کیا تھا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرایا کہ میرا رب، تیری تدبیریں کتنی خفیہ اور گہری ہوتی ہیں۔ تو نے مجھے موت کے دہانے پر لا کر زندگی دی اور ایسی زندگی دی جو اب پاک اور صاف ہے۔ اب میں گھر جا کر اپنے بیوی اور بچوں کو بتاؤں گا کہ ان کا باپ مرا نہیں ہے۔ اب میں گھر جا کر اپنی بیوی اور بچوں کو بتاؤں گا کہ ان کا باپ مر نہیں رہا بلکہ وہ ایک نئی زندگی لے کر لوٹا ہے، اور اب یہ زندگی صرف حلال کمائی اور سچائی پر مبنی ہوگی۔ میں نے اپنی جیب سے وہ پرانی غلط رپورٹ نکالی اور اسے پھاڑ کر کوڑے دان میں پھینک دیا کیونکہ اس کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ وہ کاغذ کا ٹکڑا جھوٹا تھا مگر اس نے مجھ سے جو سچ بلوایا تھا وہ اٹل تھا، اور اسی سچ نے مجھے بچا لیا تھا۔ راز کھل چکا تھا کہ بیماری جسم میں نہیں بلکہ ضمیر میں تھی، اور اب جب ضمیر صحت یاب ہو چکا تھا
تو جسم کا درد بھی معمولی محسوس ہو رہا تھا۔ میں ہلکا پھلکا ہو کر اپنے گھر کی طرف چل پڑا، جہاں ایک نئی اور پاکیزہ شروعات میرا انتظار کر رہی تھی۔ ناظرین، آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ مزید اس طرح کے سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل AQS اسٹوریز کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔